بیان کیا، فرمایا پہلا لشکر جو غزوہ بہر کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجیے اللہ کے رسول کہ میرا بھی شمار ان میں سے ہو جائے، میرا بھی شمار ان میں سے ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ انجینئر صاحب بھی اس حدیث کو نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بھی غزوہ بہر میں شامل ہوگا پہلے غزوہ بہر میں وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ اور میں تم کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو رکھتے اس طرح پڑھے کہ اس کو کوئی خیال نہ آئے اور کوئی اس طرح وہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، کوئی جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ ایک ہے جو شخص ایسا کرے اور ایسا ممکن ہے، بھلا ہوتا ہے عام حالات میں، پتہ نہیں کس کو نصیب ہو، ایسی دو رکھتے ہیں جس میں اس کا دھیان کسی طرف بھی نہ جائے، کس کو نصیب ہو۔ اور مسلمانوں کا امیر ہونے کا شرف حاصل ہوا سیدنا فاروق کے دور میں، شام کے گورنر رہے، سیدنا ذی النورین کے دور میں شام کے گورنر رہے، مسلمانوں کے پہلے امیر البحر ہیں، عیسائیوں کے مقابلے کے اوپر بحریہ کو منظم کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مشاجرات صحابہ کی بنیاد سیدنا عثمان کا خون ناحق تھا۔ جی علی بھائی، محمد کامران بھائی آئے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، ان کا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث فرقہ سے تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے ان سے انکار کرتے ہیں، تو اس سے ذرا وضاحت کرتے ہیں اس بارے میں۔ ہاں جی، میں نے دیکھا وہ سراسر جھوٹا الزام لگایا انہوں نے۔ پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئے جس میں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا انکار کیا ہو۔ انکار بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آئے اور میں اس کا انکار کر دوں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سمندری جہاد والی جس حدیث کا وہ ذکر کر رہے ہیں، میں نے کس لیکچر کے اندر اس کا انکار کیا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، ہمارا اتنا جگر ہے، ہم جسے بھی ٹائم دیتے ہیں نا قیامت تک کے لیے ٹائم دیتے ہیں۔ قیامت تک ٹائم ہے، وہ میری ویڈیو لے کے آئے جس میں میں نے بخاری شریف کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہو یا میں نے اس حدیث کا انکار کیا ہو۔ اب رہ گی اس میں فضیلت آنا، تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ وہ تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہ کے اوپر ریپیٹ کرتے ہیں جب جب اس ٹاپک اس سے ریلیٹڈ آتی ہے چیز۔ مثلا حدیث قرطاس جو ہے وہ آخری وقت میں جو نبی علیہ السلام نے شانے کی ہڈی اور قلم مانگا تھا یا کاغذ قلم مانگا تھا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں، یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ علم لکھ کر سیو کیا گیا منکرین احادیث کے خلاف۔ اس حدیث کو وہ پھر جا کر نبی اسلام کی وفات والے چیپٹر کے اندر بھی لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی وفات کے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے اس میں، کتاب المغازی میں جا کے وفات النبی والا جو چیپٹر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سمندری جہاد والی اگر حدیث کا مطلب یہی تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے، تو حضرت معاویہ کے اس میں لے آتے، وہ نہیں لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ان کے حق میں اسپیسیفک فضیلت نہیں سمجھتے تھے، جنرل فضیلت سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی مان لیا، بلکہ جس کو میں مسلمان بھی مانتا ہوں اسے جنتی مانتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اب رہ گیا کہ جنت تک پہنچیں گے کیسے، یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ اب آخرت کے اوپر جا کے رہنے دیں کہ کس شخص نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جانا ہے، کس نے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، کس نے شفاعت سے جانا ہے۔ آخرت کے فیصلے ہم نے یہاں نہیں کرنے۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ توجہ سے پڑھی ہیں یقیناً۔ اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں کوئی کرتوت کیے ہیں تو وہ اس کے لیے کمپنسیشن ہو جائیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ غلطیاں اپنی جگہ غلطیاں رہیں گی۔ کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، ناٹ ایٹ آل۔ جبکہ اس شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام کی اتنی سخت وعیدیں موجود ہوں
صحیح بخاری 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ کون سی جماعت جہنم کی طرف جانے والی ہے، لے جانے والی ہے، اور کون سی جنت کی طرف ہے۔ ہم ان دونوں کے کمپیریزن میں بات کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ یہ ہے کہ جب آپس میں کوئی دو لڑیں اور ہم ان کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ جب ہم اللہ کے نبی کی رائے دے رہے ہیں نا، تو سر پھر صحابی ہو یا آج کا امتی یا قیامت تک آنے والا کوئی امتی، وہ سب برابر ہے۔ جتنا ڈفرنس خالق اور مخلوق میں ہے نا، اسی اعتبار سے چلیں اتنا تو نہیں، لیکن اسی اعتبار سے ڈفرنس ایک نبی اور امتی میں ہے۔ چاہے وہ امتی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان و علی ہوں، چاہے آج کا ہو، چاہے قیامت تک کا کوئی امتی ہو۔ تو جب ہم کسی امتی کو، چاہے وہ صحابی ہے یا آج کا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں تو اسے سیکھ پا نہیں ہونا چاہیے، اسے مشاجرات صحابہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اسے مشاجرات صحابہ کہنا اور اس کے اوپر کہنا کہ ہم ورڈکٹ دے رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ورڈکٹ دینے والے؟ اور جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیثیں بیان کرنا حرام ہے، صحابہ کے آپس کو اختلافات پہ جو حضور نے جو ان کے بارے میں رائے دی ہے وہ بیان کرنا حرام ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ میرے بھائی پھر اپنی عقل کا علاج کروائیں آپ۔ ان کے پاس ریس ہے کہ ایک حضرت سلمان فارسی کی روایت تھی ابو داؤد سے کہ انہوں نے حذیفہ ابن یمان کو ڈانٹا تھا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی کوئی بات کرتے تھے کسی صحابی کے بارے میں، تو آپ اس طرح نہ کیا کریں۔ وہ تو ہم نے بھی کبھی بیان نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ غصے کی حالت میں تو بیان نہیں کیا، آپ نے نارمل یہ بیان کیا ہے حضرت عمار کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے کہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس وقت تو حضرت معاویہ کے اوپر کوئی حضور کو غصہ نہیں تھا، حضرت معاویہ کا تو ذکر نہیں تھا اس کے اندر، لیکن بعد میں مسند احمد میں اوپر تلے کے یہ حدیث ہیں کہ حضرت معاویہ کے فوجی ابو الغادیہ نے قتل کیا اور وہ خود بھی روتا تھا، حضرت معاویہ کو بھی یہ پتہ تھی بات، حضرت عمرو بن عاص نے بھی ان کو آ کے بتائی، میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دو مختلف باتوں کو مکس نہ کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں تو چھوڑ دیں، وہابی جو اہل حدیث فرقہ ہے اس کے جو بڑے امام ہیں ابن حجر اسقلانی، انہوں نے ذکر معاویہ چیپٹر صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے جہاں جو لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے تو انہوں نے اپنے استاد اسحاق بن راہوی کی پیروی کی ہے، اس اعتبار سے کہ حضرت معاویہ کے لیے وہ اسپیسیفک کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے، اور امام بخاری بھی کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے، اور امام نسائی اور امام حاکم نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں صحابی ہونے کے علاوہ کوئی اسپیسیفک فضیلت نہیں مانی ہے۔ اور پھر وہ احمد بن حنبل کا قول لے کر آئے کہ ان کے بیٹے جب ان سے حضرت معاویہ اور علی کے بارے میں پوچھا تو ابن حجر اسقلانی نے تو اسے انڈورس کیا اپنی بات کے لیے، اور ابن حجر اسقلانی نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا احمد بن حنبل کی بات کو کوٹ کر کے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن بہت تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کی شان کو نیچا کرے، وہ تو نہیں کر سکے، تو پھر وہ ایک دوسرے شخص کے پیچھے چل پڑے تاکہ اس کی شان کو بڑھانے کی کوشش کریں، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کو۔ لیکن پھر ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے کا اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت معاویہ کے حق میں جتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ موضوعات شریف پوری جو لکھی ہے ابن جوزی نے کیٹاگوریکلی۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں، چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید پڑھی بھی ہو، ہاں یہ کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی، اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ تو یہ انکار تو آپ کے اماموں نے کیا ہوا ہے، ہم تو ان کو صحابی مانتے ہیں، اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہوگی، لیکن اس کے پیچھے آپ ان کو چھپا نہیں سکتے، ان کی سے جو غلط کام قرآن و سنت کے خلاف ہوئے، جس طرح حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ نہیں چھپ سکتی، حضرت عثمان تو خلیفہ راشد ہے۔